إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ کے بادشاہ ہے. وہی سب کچھ اختیارات رکھتا ہے، وہی کائنات کو چلانے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی وہاب ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ غافل بھی نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ، نہ اسے اولاد ہیں، نہ اسے خاندان ہے، نہ اسے ماں باپ ہیں. وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ اکیلا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی سب کچھ اختیارات رکھتا ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے اور ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور تمام کے حقوق واضح فرمائے. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھ پر اور آپ پر زندگی میں سب سے بڑا احسان اگر ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی، اسلام کی زندگی نصیب کی. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر بہت ساری قربانیاں، بہت ساری تکلیفیں جھیلی اور امت کو جہنم سے بچانے کے لیے دن رات فکر کرتے تھے. اسی فکر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. ان دونوں کے احسانات کے بعد اگر ہم دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا احسان ماں باپ کا احسان ہوتا ہے. ماں باپ کے احسانات سبحان اللہ اتنے بڑے احسان ہوتے ہیں، ہرگز بھی یہ سوچ کر نہ دیکھو کہ ہم ان احسان کا بدلہ چکا چکے ہیں یا چکا دیں گے، ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. پوری زندگی بھی آپ ان کی خدمت کر لو، ان کی دیکھ بھال کر لو، قسم سے لکھ کر رکھ لو، آپ ہرگز بھی ان کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی ہستیاں ہمیں عطا کی ہے جن کے ذریعے سے، جن کی دعاؤں سے ہمیں نجات ملتی ہے، جن کی وجودگی ہمارے لیے باعث سکون ہے، جن کا رہنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے. یہ دو عظیم ہستیاں ہیں. ماں باپ کی مثال
اس درخت کی مثال ہے جو درخت کے گرمی کو جذب کر کے اپنے نیچے بیٹھے لوگوں کو سایہ دیتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی مثال ہے، تکلیف کو، دکھ درد کو، غم کو، سب کچھ برداشت کر کے اپنے بچوں کو راحت اور سکون کی زندگی دیتے ہیں۔ اور یہ قدر اور اس کا احساس کب ہوگا معلوم؟ جب درخت کو کاٹ دیا جائے تو سائے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں جھیل کر، اتنی مشقتیں جھیل کر ہمیں راحت پہنچائی، آرام کی زندگی عطا کی، سکون کی زندگی عطا کی، ان کے جانے کے بعد ان کی قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ماں کی شکل میں ایک ایسی ہستی رکھا ہے اور ماں کے دل میں ایک ایسے جذبات رکھا ہے، احساسات رکھا ہے۔ دنیا میں آج ہر چیز میں ملاوٹ پائی جاتی ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے، لیکن آج کے اس دور میں، دھوکے کی دنیا میں، آج اگر کوئی خالص چیز اگر آج موجود ہے وہ ماں کی ممتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ماں اپنے بچے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے پوری طریقے سے وفاداری کرتی ہے اور پوری زندگی لٹانے کے لیے تیار ہے، کبھی دھوکہ نہیں کرتی، کبھی وہ بے وفا نہیں ہوتی اپنی اولاد کے ساتھ۔ یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ میرے بھائیوں، گھروں کی رونق ماں باپ سے ہے، گھروں کی زندگی ماں باپ سے ہے۔ وہ گھر اصل میں وہ گھر ہے جس میں ماں باپ اگرچہ کہ بوڑھے بھی کیوں نہ ہو، اصل گھر وہ ہوتا ہے، گھر کی زینت ہے، گھر کی رونق ہے۔ اور جس گھر میں سب کچھ میسر ہو، گاڑی ہو، بنگلے ہو، پراپرٹی سب کچھ ہو، لیکن ماں باپ جیسی ہستی نہ ہو تو وہ گھر عجیب سا لگتا ہے، اس گھر کی بات ہی الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن جس گھر میں اگرچہ کہ وہ پتے کا گھر بھی کیوں نہ ہو، کھوٹے کا گھر بھی کیوں نہ ہو، غریب کا گھر بھی کیوں نہ ہو، اور اس بچوں کی نظروں کے سامنے اگر ماں باپ زندہ موجود ہیں، سبحان اللہ، وہ بہت ہی رونق والا گھر ہے، بہت ہی قیمتی گھر ہے اس دنیا میں، جن کے گھروں میں ماں باپ جیسی ہستیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے حقوق بتائے ہیں، ان لوگوں کی خدمت کرنے کی تعلیم دی ہے، ان لوگوں کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم بندگی صرف اللہ کی بندگی کرو، عبادت صرف اللہ کی بات کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کے بعد ایک حکم دیا عبادت کا کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خاص کر کے تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پہنچ جائے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، کمزوری کے عالم میں چلے جائے، یا دونوں میں سے ایک بھی چلے جائے، ایسے موقع پر ان کے اندر کچھ نہ کچھ چھڑچھڑاپن، جو کچھ بھی ان کے اندر چیزیں وہ برداشت نہ کرنے کے قابل ہوتے، ایسے موقع پر آپ انہیں مت ڈانٹو، نہ صرف بلکہ تم انہیں اف تک نہ کہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف تک بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں ڈانٹو نہ جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات بھی کرے تو شرافت سے بات کرے، نرمی سے بات کرے، نرم گفتگو استعمال کرے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کہیں انہیں تکلیف نہ ہو جائے، اس بات کا خیال رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو نرم کر لو، عاجزی اختیار کرو، اور بلکہ دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ ان لوگوں پر رحم فرما، اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا۔ یہ اللہ نے حکم دیا۔ حقیقت میں ماں باپ نے بچوں کی زندگی کی خاطر سب کچھ لٹایا، جیسے بچپن میں رحم کیا اللہ تو ان پر رحم فرما، یہ دعا کرنے کی تعلیم دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا، بڑا کیا، پالا پوسا، پرورش کی، زندگی بنائی، مستقبل کو سنوارا، ہماری زندگی کو روشن کیا۔ اللہ آج وہ تکلیف میں ہیں، اللہ آج وہ مشقت میں ہیں، اللہ تو ان پر رحم فرما، ایسی دعائیں کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اور وہ بچہ، وہ اولاد کامیاب اولاد ہے جو ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ کو خوش کر دے۔ اصل میں یہی اصل زندگی ہے جو ماں باپ کو خوش کر کے جیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا رضا الرب رضا الوالدین وسخط الرب وسخط الوالدین، نبی کریم سے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ خوش تو اللہ بھی خوش، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض ہے۔ یہ خصوصی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں ایک ایسی ہستی ہے جو 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں رکھ کر تکلیفیں مشقتیں جھیلتی ہیں، اور سبحان اللہ ایسے موقع پر جب بچہ پیٹ میں ہو، ایک ماں اپنے لیے بہت سے بڑھ کر بچوں کی زندگی کو سوچتی ہے، ایسی چیزیں بھی اوائڈ کر لیتی ہے کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے کہ میرے بچے کو نقصان ہوگا، اور پورے طریقے سے آرام
کرتے ہوئے بچے کو راحت پہنچاتی ہے، حقیقت میں ایک ماں کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے، بڑی مشقتیں بڑی تکلیفیں جھیل کر ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول من حق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے، کس کے ساتھ میں زیادہ حسن سلوک کروں؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ کہا کہ تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو کہا پھر بھی تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا کہ تمہارا باپ۔ تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اہمیت قدر بتانے کے لیے بتایا، اور قرآن نے بھی کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو خاص وصیت کی کہ اپنے بچوں کی وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس کی ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ 9 ماہ اسے پیٹ میں رکھا، بڑی مشقت کے ساتھ اسے جنم دی۔ اللہ اکبر، تین تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے۔ ایک حمل کی تکلیف، 9 مہینے بچے کو رکھ کر زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہمیں پیٹ میں اگر کوئی انفیکشن ہو جائے، فوڈ پوائزن ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، لیکن 9 ماہ تک یہ سبحان اللہ، یہ 9 ماہ تک بچے کو وزن کو برداشت کرتے ہوئے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، اس دوران وہ نیند کو قربان کر کے، بھوک کو قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے اپنے بچے کی سیفٹی کی خاطر مکمل طریقے سے پروٹیکشن دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کا مقام کو بلند کرتے ہوئے بتایا کہ یہ عورت جو ایک تکلیف جھیلتی ہے، اس کا مقام ہے، اس کی قدر کر لو۔ اور یہ 9 ماہ کی تکلیف اور زچگی کی تکلیف اور اس کے بعد پرورش دودھ پلانے کی تکلیف، یہ تین تکلیفیں عورت جھیلتی ہے، اس لیے ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ ماہرین نے لکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے وہ آگ کی تکلیف ہے، کوئی جل جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کے بعد اگر زندگی میں دنیا میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ایک عورت کو ہوتی ہے، زچگی کے ہوا کرتی ہے کہ موت اور حیات کے کشمکش میں گزرتے ہوئے عورت اس اسٹیج سے گزر جاتی ہے، اور یہ تکلیف میری ماں اور آپ کی ماں نے برداشت کر کے ہمیں دنیا میں لایا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ پر قرآن میں ان کی اہمیت کو سمجھنے، ان کی قدر کرنے، ان کی خدمت پر خاص زور دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا تھا جب کہ وہ طواف کر رہے تھے، پوچھا کہ ابن عمر، میں اپنے ماں کو کندھے پر بٹھا کر طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر میں نے منا عرفہ مزدلفہ مکمل طریقے سے جو مقامات ہیں حج کے مناسک میں نے ادا کیے، بڑی تکلیف کے ساتھ دور دراز سے سفر آ کر میں نے پورے مناسک انجام دیے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا کہ قسم سے یاد رکھ، تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت جو تکلیف اٹھائی اس میں سے ایک آہ کے برابر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ ایک آہ جو تکلیف تھی اس کی جنم دیتے وقت، اس کے برابر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ سوچ کر دیکھو میرے بھائیوں، کتنے احسانات ہوتی ہیں ماں کے، کتنا بڑا مقام ہے، اور ہمیں کس قدر ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور کس قدر ان کے ساتھ ہمیں پیش آنا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، باپ ہونے کے حیثیت سے اگر دیکھا جائے، اللہ اکبر، ایک باپ پوری زندگی لٹا دیتا ہے اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر، کس قدر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ تک پھیلا دیتا ہے اپنے بچوں کی سکون کی خاطر، اور پوری زندگی 20-25 سالہ گھر کے باہر ہی اس کی گزر جاتی ہے، پوری جوانی اسی میں ڈھل جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچے خوش رہے، تاکہ بچے مستقبل میں کسی کا محتاج نہ ہو، تاکہ وہ زندگی میں سیٹل ہو جائے، تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے۔ ایک باپ کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو واضح کیا ہے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہوئے بھی، معلوم کرتے ہوئے بھی ان ساری چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان تلد الامۃ الی ربتہا، کہ قیامت کے قریب ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا بچپن میں ہر کوئی کہتا تھا کہ ماں میری ہے، باپ میرا ہے، لیکن زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، زندگی میں سیٹل ہو جاتے ہیں، جب باپ کو بوڑھا دیکھتے ہیں، جب ماں کی بڑھاپے کو دیکھتے ہیں، بوڑھی ماں کو دیکھ کر ہر کوئی آدمی پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے ماں تیری ہے، باپ تیرا ہے۔ ایک وقت تھا کہتے تھے ماں میری ہے اور باپ میرا ہے، لیکن بعد میں چل کر آدمی ایسا بدل جاتا ہے، ہر کوئی انہیں بہت سمجھنے لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں کب تک اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، میں تو نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی عورت کہتی ہے کہ میں کتنا دیکھوں اپنی ماں کو اور کتنے دن میں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں، تم اپنے پاس رکھ لو، میرے پاس یہ بوجھ ہے۔ کوئی
کہتا ہے کہ اس باپ کی کھانسی نے میرے بچوں کی نیند کو برباد کر کے رکھ دی ہے. اور ایسی ایسی باتیں کرنے والے بھی آج معاشرے میں موجود ہیں. ایسے سیلفش لوگ، غدار لوگ، بد نصیب اولاد، بے حیا اولاد، ایسے کہنے والے. میں نے پہلے بھی کہا ایسے لوگوں کو کہاں سے دل آتا ہے، جبکہ میں نے کہا ان کے اتنے حسنات ہیں اب یاد نہیں ہمیں، لیکن وہ ساری قربانیاں، وہ ساری تکلیفیں انہیں احساس ہوتا ہے جب بچہ ان کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، جب بدسلوکی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، ان پر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور انہیں پوری پرانی زندگی یاد آ جاتی ہے کہ میں نے اسے کیسے پالا تھا، کیسے بڑا کیا تھا، کیسے پرورش کی. آج مجھے آنکھ پر آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے، وہ بدسلوکی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. یہ تکلیفیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے باپ کو جب بچہ ایسی باتیں کرتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے. میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام کی شکل میں ایک عزت والی زندگی عطا کی. جیسے نماز کی پابندی ضروری ہے، اس جیسے حج کرتے ہیں آپ، روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان سے ان کی دعائیں لینا، یہ بھی ہمارے لیے واجب ہے، یہ بھی عبادت کا ذریعہ ہے. اللہ کے واسطے بے یار و مددگار ماں باپ کو نہ چھوڑو. آج کتنے واقعات ایسے ہیں جو بچے ماں باپ کو گھر سے بھی بھگا دیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں رو رو کر کہ ہم نے بچوں کو بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنوارا، ان کی زندگی کو ہم نے روشن کی، لیکن آج ہمارے بچے ہمیں دیکھنے کی قابل نہیں ہیں. آج بچے ہمیں دیکھنے کی قابل نہیں ہے. ایک صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک نوجوان آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، میرا باپ مجھ سے پیسے لیتا ہے اور وہ پیسے لے کر اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا اور پوچھا کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو اس بڑے باپ نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے کا پیسہ لیتا ہوں، میں کسی اور پر خرچ نہیں کرتا. میری 2 بیٹیاں ہیں، یعنی اس کی 2 بہنیں ہیں، انہی پر تو میں خرچ کرتا ہوں اللہ کے رسول. اور یہ آج مجھے کہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے پیسہ لیتا ہے. اس کے نظر جما کر وہ کہنے لگا کہ اے میرے بچے، میں نے تجھے زندگی بھر دیکھا تھا، بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا، تو اگر باپ کی حیثیت نہیں دیتا تو کم از کم پڑوس کی حیثیت سے تو مجھے میری نگاہ رکھ، اور جو میں نے احسان کیے کم از کم اس احسان کا تو لاج رکھ. یہ کہتے ہوئے اس نے جملے سامنے رکھ دیے. اللہ کے رسول نے اس شخص کو بلایا، کہا کہ تو اور تیری پوری دولت تیری باپ کی ہے، جا میرے پاس مت آ. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ کبھی بوجھ نہیں ہوتے. ماں باپ کبھی بوجھ نہیں ہوتے. اللہ کے واسطے یاد رکھو، یہ موقع ہے زندگی میں. اگر بستر پر پڑ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، قسم سے کہتا ہوں آپ انہیں بوجھ نہ سمجھیے، تکلیف کا ذریعہ نہ سمجھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک موقع دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کمانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اللہ سے قریب ہونے کا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ایک بہترین اللہ موقع دیتا ہے. اس موقع کو غنیمت جان کے ان کی خدمت کر لو، ان سے دعائیں لے لو. قسم سے یاد رکھو کہ تمہاری زندگی بن جائے گی، تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائے گی. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو مقام کیسے ملا؟ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے دعا قبول ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، وہ ماں کی بڑی خدمت کرنے والا، لیکن ماں کی خدمت اتنی زیادہ کہ مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا، میری زیارت کے لیے بھی نہیں آیا، مجھ سے ملاقات بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. کون شخص ایسا ہو سکتا ہے جو نبی سے ملاقات نہ کرے زندگی پا کر بھی؟ لیکن اویس قرنی رحمت اللہ اکیلے تھے، ماں بیمار تھی، خدمت کر کے ہوئے پوری زندگی گزار دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے میں اویس قرنی جیسا شخص، ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے. جب وہ تمہارے پاس آئے تو ان سے دعا کی درخواست کرنا. یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت تو ہو گئے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یمن سے آنے والا قافلہ ہوتا ان سے پوچھتے تھے افیکم اویس، کیا تم میں سے کوئی اویس ہے؟ آخرکار اویس قرنی سے ملاقات ہو جاتی ہے. انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں گارنٹی دی ہے کہ تم نے ماں کی خدمت اتنی زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. اے اویس قرنی، تم میرے حق میں دعا کرو. حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. سوچو کہ میرے بھائیوں، ماں کی خدمت سے کیسی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا کذالک البر، کذالک البر، نیکی تو اسی چیز کا نام ہے، نیکی تو ایسی ہونی چاہیے. اور صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کی جو نیکی کا ذکر کیا، یہ حارثہ بن نعمان ماں باپ کے اتنے وفادار تھے، خدمت گزار تھے، یہی وجہ ہے کہ جنت تک اللہ انہیں پہنچایا اور جنت میں قرآن پڑھنے کا بھی اللہ شرف بخشا انہیں. سوچ کر دیکھو، یہ حدیث ہے ہمارے سامنے. اس لیے بتائی جاتی ہے کہ جو لوگ بے قدری کر رہے ہیں، قسم سے ان قدر کر لو، قدر کر لو.
یہ ہستیاں ایسے ہیں جب ہمارے سامنے ہمارے امی ہمارے ابو ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہمیں کچھ باتیں بتاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور انہیں ہم اریٹیٹ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں اور ہمیں کہتے جب دیکھو تم یہی بات کہنا، جب دیکھو تم میرے بارے میں بولتے رہتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ نصیحتیں، یہ خیر کی باتیں جو تمہارے سامنے رکھتے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے، آج تمہیں ماں باپ کی نصیحتیں کڑوی لگتی ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا جب چار پائی گھر سے اٹھ جائے، جب ماں کا جنازہ اٹھ جائے تو تب پتہ چلے گا کہ یہ نصیحتیں جنہوں نے جب پتہ چلے گا انسان کو یہ جو ہماری ماں جو کہتی تھی، ہمارے ابو جو بتاتے تھے، وہ ہمارے بھلائی کے لیے تھی۔ آپ گھر کے کونے میں تنہا بیٹھ کر رہو گے لیکن جانے والے واپس نہیں آ سکتے۔ آج پیسہ ہے، کل کما لے سکتے ہیں، آج بیماری ہے، کل اللہ صحت دے سکتا ہے، آج دوست ہیں، دوسرے دوست بنا لے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ جیسی ہستی جاتے ہیں تو قسم سے دوبارہ قبر سے اٹھ کر بھی نہیں آتے، دوبارہ گھر واپس نہیں آتے۔ تو اسی لیے ان لوگوں کی نصیحتوں کو آپ بوجھ نہ سمجھو، ان لوگوں کی باتوں کو آپ ہرگز بھی ان کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ یہ بہت عظیم پیغام ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ہمارا دین ہمیں قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں قدر کرنے کا سکھاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جب ماں انتقال ہو گئی، اتنا بہت بڑے تابعی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی ماں انتقال ہو گئی تو اتنا زیادہ روئے۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، ہمیں تو صبر کی تلقین کرتے ہو لیکن آپ اتنا زیادہ روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ماں باپ کی شکل میں 2 دروازے مجھے جنت کے عطا کیے تھے، یہ ایک دروازہ بند ہو گیا، میں اس کو یاد کر کر کے رو رہا ہوں۔ سوچو میرے بھائیوں، آپ کے گھروں میں اگر 2 میں سے ایک بھی اگر ہستی موجود ہے، باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، سمجھ لو کہ اللہ آپ کا مستقبل روشن ہونے والا ہے۔ سمجھ لو کہ آپ جنت کمانے کا ابھی بھی موقع ہے اگر آپ کے نظروں کے سامنے آپ کے گھر میں 2 ہستیاں موجود ہیں۔ اسی لیے قسم سے کہتا ہوں ان لوگوں کی قدر کرو اور دعائیں کرتے رہنا ایسے لوگوں کے لیے، جب تک حیات باقی ہے قدر کرو۔ میری اور آپ کی زندگی میں جو ترقی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ آج ہم بھی بچوں کے ساتھ خوشحال جیتے ہیں، سکون سے جیتے ہیں، اللہ معاشرے میں عزت دیا ہے تو اللہ اس کے فضل کے بعد ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمارے مستقبل کے لیے کتنا رویا ہوگا، کتنی آنکھوں سے آنسو ٹپکایا ہوگا، کتنی دعائیں کی ہوگی، اللہ میرے بچے کو مستقبل کو روشن کر دے، اللہ میرے بچے کو خوشحال رکھ۔ وہ ساری دعائیں سبحان اللہ آج موجود ہے۔ قسم سے یتیم سے پوچھ کر دیکھو کہ باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، یتیم سے پوچھ کر دیکھو کہ ماں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اگر اس کا احساس کرنا ہے، یتیم خانے کو چلے جاؤ، جہاں یتیم خانے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ 5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال، 12 سال، کتنے ایسے بچے ہیں جو ایک دن بھی تڑپتے ہیں کاش کہ اگر ہمارا باپ زندہ ہوتا، کاش کہ ہمارے اگر ماں زندہ ہوتی تو ہم بھی اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارتے۔ اصل میں وہاں جاؤ، آپ جا کر جائزہ لے کر دیکھو کیا واقعتاً ماں باپ کی ہم قدر کرتے ہیں نہیں، وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ عید کی مناسبت ہوتی ہے، گھر میں فنکشن ہو، شادی ہو، تقریب ہو، سب کچھ موجود ہیں، لیکن یہ 2 میں سے کوئی ایک ہستی بھی نہ ہو تو آدمی کے اندر اداسی چھا جاتی ہے اور سب کچھ رکھ کر بھی خوشی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے قدر ان لوگوں سے پوچھو جن کی زندگی میں یہ چلے گئے ہیں۔ اسی لیے میں کہنا چاہوں گا جن کی زندگی میں موجود ہیں، ہماری ترقی اگر ہونی ہے ان کی قدر کر لو۔ جن کا انتقال ہو چکا ہے ہمارے پر واجب بنتی ہے ہم ان کے حق میں دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا۔ اللہ انہوں نے بچپن میں مجھے کھلایا، پلایا، پوسا، پرورش کی، بڑا کیا، سب کچھ انہیں قربان کی۔ اللہ آج جو قبر میں مٹی کے اندر مدفون ہیں، قبر کے گڑھے میں موجود ہیں، اللہ انہیں قبر کے فتنے سے، عذاب سے، آفات سے اللہ تو بچا لینا، اللہ ان کی مغفرت کرنا۔ ایسی دعائیں کرنا اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دعا کرتے رہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، سارے مومن کو معاف کر دے جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ یہ صرف دعائیں کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، دوسرے لوگ دعائیں کرتے یا نہیں اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن آپ اگر اولاد ہیں، آپ بچے ہیں تو آپ باپ کے حق میں، ماں کے حق میں خوب دعا کرو، کیونکہ اولاد کی دعائیں بہت جلد قبول کر لی جاتی ہیں۔ اس بات
کا بالکل آپ فراموش نہیں کرنا زندگی میں، ان کے حسنات کو کبھی بھول نہیں سکتے آپ، اسی لیے ان کے حق میں کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کو باپ کو بہت کچھ دیکھا تھا زندگی میں، ہم نے قدر کی خدمت کی، کیا ان کے انتقال کے بعد بھی میرے پر کچھ حقوق ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، تم ان کے حق میں خوب دعا کرتے رہو، خوب دعا کرو، اور بتایا کہ تم خوب استغفار کرو۔ انسان ہونے کے ناطے سب سے غلطی ہو جاتی ہے، سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب مغفرت طلب کریں گے، ان کے حق میں معافی اللہ سے طلب کریں گے، اللہ معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کے حق میں خوب استغفار کرو، اور فرمایا کہ تم ان کے دوستوں کے ساتھ، ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو، باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کی طرف سے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور فرمایا کہ تم رشتوں کو جوڑا کرو، اور ماں کی طرف سے جتنے رشتے ہیں ننیال ہو، باپ کی طرف سے رشتے ہیں ددیال ہو، ان سب کے رشتوں ناتوں کو تم جوڑا کرو، ملایا کرو، یہ تمہارے پر حق ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ وصیت کی ہے، زندگی میں کچھ باتیں کہی ہیں، اس کا لحاظ رکھو، سب تمہارے پر جانے کے بعد 5 حقوق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اسلام نے ہم لوگوں کو کس کس موقع پر کہاں کہاں کے ساری تعلیمات دی ہے۔ تو آج افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں نے کچھ نہیں کیا، ہمارے باپ نے کچھ نہیں کیا، اور کتنے ایسے نالائق اولاد ہیں جو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا، تم نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کی زندگی کہاں سکون سے ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو، ماں باپ کی بد دعا لے کر جینے والے زندگی میں قسم سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ لکھ کر رکھ لو۔ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں جن لوگوں نے ماں باپ کو ستایا ہے، رلایا ہے، دل دکھایا ہے، تکلیف دی ہے، ایسے لوگوں کی زندگی کو اللہ نے برباد کیا ہے، ایسے لوگ برباد ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو ان پر مسلط کرے گا۔ جیسے تم نے اپنے باپ کو ستایا، ماں کو تکلیف دی، ماں کا دل دکھایا، آنے والی نسل کو اللہ تم پر مسلط کرے گا۔ تمہاری اولاد تمہارے خلاف ہو جائے گی، تمہیں بد دعا کرے گی، تمہاری اولاد تمہیں گھر سے نکالے گی اگر تم اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ بیہیویئر کرتے ہو۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے مطیع فرمانبردار ہو، آپ کے بچہ آپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ اپنے لیے نہیں بلکہ قرآن کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہم کب سمجھیں گے؟ اور یہ چیزیں بار بار بتائی جاتی ہیں، اور سب کو بھی حدیثیں معلوم ہیں، مقام معلوم ہے، مرتبہ معلوم ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں شادی کے بعد ایسے بدل جاتے ہیں اور ماں کو فراموش کر دیتے ہیں، باپ کو فراموش کر دیتے ہیں، اور بیوی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بیچاری ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ تڑپ کر بستر میں جان دے دیتی ہے، باپ بیچارے کو اتنے بھی پیسے میسر نہیں علاج کرنے کے لیے، کوئی بچہ پوچھ کر بھی نہیں دیکھتا ان کے لیے۔ اور قسم سے یہ 2 ایسے لوگ ہیں جو شرما کے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ پر لازمی ذمہ داری ہے، ایک عورت ہونے کے ناطے بھی، ایک مرد ہونے کے ناطے بھی، ماں باپ جب تک تمہاری سانس باقی ہے ان کو خوشی دیا کرو، ان کی تکلیف کو دور کیا کرو، اور ہر لحاظ سے آپ مدد کرو، ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، یہ جو اللہ مجھے خوشحال زندگی دیا ہے، مجھے اللہ عزت دیا ہے، شاید میری ماں کی خدمت کی وجہ سے، شاید میری ماں کی دیکھ بھالی کی وجہ سے۔ اور ماشاءاللہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ سبحان اللہ 10 سال 12 سال بھی اپنے باپ کی خدمت کرنے والے، اپنی بیمار بوڑھی ماں کو انہوں نے کھلایا پلایا، انہوں نے نہلایا تک بھی، ان کی غلاظت تک بھی صاف کی۔ ایسے بچے بھی آج معاشرے میں موجود ہیں۔ کتنے خوش نصیب اولاد ہیں جو یہ موقع سمجھ کر، ایک اللہ کی طرف سے ایک ریوارڈ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنی مستقبل کو روشن کر لیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اللہ ہمارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا یہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں بار بار آپ کے سامنے اس لیے آتی ہے کہ اس دور میں سیلفش کی دنیا، جہاں پر ماں باپ کو کچھ بھی دیکھ بھال نہیں کرتے، نہ قدر کرتے، نہ خدمت کرتے، کم از کم وقت بھی دیتے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ آج کے نوجوان کہاں بیٹھتے ہیں اپنے باپ کے پاس؟ ایک وقت تھا کہ باپ کی نصیحتیں بہت غور سے سنتے تھے، گھر کا ماحول بڑا ہی الفت والا ماحول تھا، لیکن وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، گھر میں رشتہ داروں کا آنا جانا، بھائی بہنوں کا مل کر رہنا، ان دونوں کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، آپ نوٹ کرو کہ جب تک یہ ہوتے ہیں پورے لوگ آئیں گے، لیکن جب یہ گھر سے چلے جاتے ہیں نا، رشتے بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ مناسبت ماں کی وجہ سے بھائی آتا ہے، مناسبت باپ کی وجہ سے گھر کو جمع ہوتے ہیں، لیکن دونوں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں آتا، رشتے بھی مضبوط نہیں ہوتے، رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی زندگی میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کے واسطے ایک موقع سمجھ کر اپنے آپ کو جنت
پکی کر لو، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، ماں باپ کو راضی کرو، شارٹ کٹ طریقے جنت میں جاؤ گے، اور جہنم جانے کا شارٹ کٹ راستہ ماں باپ کو ناراض کر کے۔ اسی لیے زندگی میں اگر آپ نے کبھی بھی کچھ بول دیا ہو، اللہ کے واسطے ان کے پاس جا کے معافی مانگ لو۔ آج بھی اگر اس محفل میں جمعہ میں جو بھی لوگ جنہوں نے کچھ باتیں کہہ دی ہوں، بات چیت چھوڑ کر بھی جینے والے آج موجود ہیں، ایسے سب لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، جائیے معافی مانگیے، اس لیے کہ ان کی خوشی ہی اصل خوشی ہے، ان کی رضامندی اصل رضامندی ہے، اور ان کو ناراض کر کے ہوئے آپ ایسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، خبر میں جا کے بہت پچھتائیں گے، حشر میں کھڑے ہو کر بہت روئیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اتنا بڑا موقع اللہ نے مجھے دیا گھر میں، یہ گھر میں اتنی قیمتی چیز رکھ کر بھی میں کیوں قدر نہیں کیا، بعد میں افسوس کریں گے۔ اسی لیے آپ نے کسی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، انہیں معافی مانگ لو، اور آپ کو نیند بھی نہیں آنی چاہیے آپ نے اگر ماں کا دل دکھایا ہے، آپ نے زور سے تکلیف دینے والی بات کہہ دی ہو، آپ کھانا بھی نہیں چاہیے جب کہ آپ کی ماں آپ سے ناراض ہو، باپ ناراض ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کا خاص لحاظ رکھیں، آج رشتوں کو جوڑنا ہے، ماں باپ کے ساتھ جڑے رہیں، جب جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ خاندان کی مضبوطی ہوگی۔ آج اللہ حفاظت کرنا، بھائی بہنوں کی لڑائی میں بھی آج یہ بھی ہوتا ہے، کتنے ماں باپ ایسے اسی فکر میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اسی غم میں دنیا سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب ایسے موقع آئے، ان کی اس تکلیف کو، ان کے غم کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرو، ان کی قدر کرو، خدمت کرو، دعائیں لو، یہی اصل پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان لوگوں کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ رب العالمین عذاب قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ دنیا میں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے جمع کیا، اللہ جنت میں بھی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی اولاد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری آنے والی اولاد کو اطاعت اور فرمانبردار بن کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو بھی جانے انجانے میں ہمارے ماں باپ کے سلسلے ہم نے جو کوتاہی کی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین اور ہمارے دوست احباب جو بھی چلے گئے اس دنیا سے اللہ سب کی مغفرت کرے۔ اللہ رب العالمین اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ جہاں بھی جس کونے میں بھی دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، تکلیفوں کا شکار ہیں، اللہ ان سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم بر حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا شافي يا كافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.